الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج خوشخبری ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالے رکھا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملہ میں دھوکہ ہی دیتا رہا. لہٰذا آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والا ہے اور یہ بدترین انجام ہے. یہ سورہ الحدید کی آیات. ان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان کا منظر اور منافقوں کا پیش کر رہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ تو روشنی کے اندر چلیں گے،
اور منافق جو ہیں وہ اندھیرے کے اندر بھٹکتے رہیں گے اور روشنی کے لیے اہل ایمان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ فائدہ اٹھانے دو، اور وہ کہیں گے کہ اب آپ اپنا نور اور اپنی روشنی خود تلاش کریں، اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی اور دروازہ ایسا ہوگا کہ اندر رحمت ہی رحمت جنت کی طرف اور دوسری طرف دوزخ اور اس کے عذابات نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ پکار کر پھر کہہ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہی تو دنیا میں رہتے تھے، ایک ہی معاشرہ تھا، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، ایک دوسرے سے لین دین بھی تھے، ہم بھی تمہاری طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والے تھے، لیکن کیا معاملہ ہے کہ ہمارا انجام یہ ہوا، اور انہیں جھٹک کے کہہ دیا جائے گا کہ تمہارے دلوں میں اخلاص نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم کر لی تھی تو اس وقت آپ ایک غالب حکمران کے طور پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اس وقت کھوٹے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کلمہ تو پڑھ بیٹھے، صرف مفادات حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مجبوری ہوتی ہے، کمزور آدمی جب کسی طاقتور کے تحت رہتا ہو تو اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے، تبھی وہ وہاں رہ سکتا ہے۔ اس لیے منافقوں نے کفر کا راستہ تو اختیار نہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر دشمنی کرتے اور مقابلہ کرتے، یہ جرأت ان میں نہیں تھی۔ البتہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے پوری دشمنی لی، اندر سے چھپے رہے اور علیحدہ مسجد تک بنا لی اور مسلمانوں کو نقصان دینے کا پورا جو تھا اہتمام کرتے رہے۔ اب ایسے لوگ جو دھوکہ دہی سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے تو ان کا راز قیامت کے دن اچھی طرح کھلے گا کہ روشنی تک انہیں میسر نہیں ہوگی، اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے۔ بظاہر وہ دنیا میں ایک ہی معاشرے اور ایک ہی قوم سے تعلق رکھنے والے اور ایک ہی طرح کے حالات میں جینے والے اور ایک دوسرے سے رشتہ داریاں تک ہونے کے باوجود وہاں انجام دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ اس لیے اس دنیا میں اب آج جو مسلمان خاص طور پر مسجدوں میں آتے ہیں اور خاص کر اس ملک میں، ان میں ہم کبھی بھی سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کا کوئی منافق ہو۔ یہ لوگ کیونکہ مجبور ہو کر نہیں آ رہے ہیں، جس طرح کے رسول اللہ کے زمانے میں وہ بد باطن لوگ مجبور ہو کر کلمہ پڑھتے تھے۔ آج جو بھی مسلمان مسجد میں آتا ہے حقیقت میں وہ خدا اور اس کے رسول کی محبت لے کے آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمل میں کمزوری ہو جانا الگ بات ہے، ہم سارے ہی مسلمان عملوں میں کمزور ہیں، ہمارا وہ معیار نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، لیکن بہرحال سب کے دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی جو سب کو مسجدوں کی طرف کھینچ کے لاتی۔ اس لیے ان منافقوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے مسلمان ہیں اور خلوص دل سے مسجدوں میں آتے ہیں، اور آنا صرف اس لیے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور آنا اس لیے چاہیے کہ جو کمی کوتاہی ہمارے عمل اور کردار میں اس کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ اصلاح جو ہے یہ تو مرتے دم تک اس کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری میں جہاں اور چیزیں بتائی گئی، وہاں یہ بھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کریں، ان کے نفس کو پاک اور صاف کریں، ان کی اصلاح کریں۔ تو اس لیے اصلاح جو ہے یہ ہمارے لیے ہر وقت ضروری ہے، چاہے آدمی نماز پڑھنے والا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہے، کوئی آدمی بھی اپنے عمل پر غرور نہیں کر سکتا ہے۔ کمی کوتاہی کا ہر وقت احساس رہنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے جس میں ہم جی رہے ہیں یہ کوئی ایسی دنیا نہیں ہے۔ بعض دفعہ مسلمان کافروں کو دیکھ کے
परेशान हो जाते हैं कि इनको देखो कैसी कैसी नेमतें मिली हुई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस्लाह और हिदायत के लिए हमें फरमाया, ला तक़बितु फाजिरन बिनिअमतिन, किसी भी बदकार को खुशहाल देखकर कुड़ते न रहना, जलते न रहना। इन्नका ला तदरी मा हुवा लाक़िन बाद मौतिह, आपको क्या मालूम कि मरने के बाद इसको क्या पेश आने वाला है। इन्ना लहू इंदल्लाहि क़ातिलन ला यमूत, बेशक ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन अल्लाह के पास बर्बादी और हिलाकत है, और वो बर्बादी और हिलाकत इस दुनिया की तरह नहीं, बल्कि जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी और अजाब के अंदर जलता रहेगा। इसलिए दुनिया के हालात में जब भी कोई मुसलमान किसी खुशहाल मुसलमान को देखकर या काफिर को देखकर कि उसके पास बहुत सारी नेमतें हैं, बड़ी दौलत है, लंबी उम्र है, औलाद बहुत है, उसके ओहदे बहुत ऊंचे हैं, इन चीज़ों को देख के आदमी को जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। बल्कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इंसान को दिया हुआ है उसकी तरफ नज़र करे, गौर करे, तो फिर उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि मुझे क्या कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया हुआ है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे उनकी आंखों के सामने भूख से तड़पते हुए मर जाते हैं, उनको खाने का सूखा टुकड़ा जो है रोटी का मुयस्सर नहीं आता है, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ हर तरह की नेमत जो है खाने पीने की उनको मुयस्सर है, फिर भी हम अल्लाह के नाशुक्रे रहें तो इससे और ज़्यादा नाकदरी क्या हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आईनु औलादकुम अलल बिर्र मन शाअ इस्तखरजल उकूक़ लिवलदिह, अपनी औलाद को नेकी पर उनका ताउन करो, औलादों को नेकी पर उनका साथ दो, उनकी हौसला अफजाई करो, और जो शख्स चाहता है कि उसकी औलाद नाफरमानी से निकल जाए तो वो इसी तरह से उनको फरमाबरदार बना सकता है कि नेकी की तरफ उनको राग़िब करो, नेकी का शौक़ उनके दिल में पैदा करो, भलाइयों की तरफ राग़िब करो, दीन की तालीम उनको दो, तो फिर वो वक्त नहीं आएगा कि आप गिला करें कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। बेटे तभी नाफरमान होंगे जब उनको दीन की तालीम नहीं दी जाएगी, जब उनको नेकी की तरफ राग़िब नहीं किया जाएगा। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अकरम के पास एक आदमी आया, व माहू शैखुन, और उस आदमी के साथ एक बूढ़ा भी था। फ़क़ाला या फुलान मन हाज़ा मअक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जवान तेरे साथ ये बूढ़ा कौन है? काला अबी, उसने जवाब दिया मेरा बाप है। काला, तो आपने उसको आदाब बताए बाप के। फला तमशे अमामा, इस अपने बाप के आगे आगे कभी ना चलना, जब चल रहे हो तो बाप के पीछे अदब के साथ चलना है। वला तजलिस क़ब्ला, और बैठने से पहले तुम न बैठ जाना। वला तदउहु बिइस्मिह, और कभी अपने बाप को उसके असल नाम से ना बुलाना। वला तस्तसिब लहू, और उसके लिए गाली का सबब ना बन जाना। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स में ये कमी देखी तो उसकी इस्लाह की कि ये तेरा अगर बूढ़ा बाप तेरे साथ है तो आपने देख लिया होगा कि उसका रवैया कैसा उसके साथ, कि आगे आगे चलता होगा, उससे पहले ही बैठ गया होगा, उसका नाम लेके पुकार रहा होगा। तो ये चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर उसकी इस्लाह कि बाप के साथ चलना हो तो अदब के साथ पीछे चलो, और जब बैठने लगे तो बाप को पहले बैठने की जगह दो, और बाप को उसके असल नाम से बुलाना ये उसका अदब नहीं है बल्कि उसकी बेइज्जती है। बाप को बाप ही के किसी अच्छे लफ्ज़ से पुकारा जाए, उसके नाम से ना पुकारा जाए, और गाली का सबब न बनना
یعنی تو کسی کو گالی دے گا کسی کے باپ کو، وہ پلٹ کے تیرے باپ کو گالی دے گا، تو اس لیے اپنے باپ کے لیے گالیوں کا اور بد کلامی کا سبب نہ بن جانا۔ عن عبادہ بن نسی قال دخلت علی شداد ابن اوس وهو یبکی، عبادہ کہتے ہیں کہ میں شداد بن اوس کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ فقلت ما یبکیک، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فقال حدیثان سمعتهما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی تھیں، آج یاد کر کے ان کو رو رہا ہوں۔ قلت ما ہما، میں نے پوچھا وہ دو باتیں کون سی تھیں؟ قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شداد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ فرأیت فی وجہہ شیئا، میں نے آپ کے چہرے پر کوئی ناگوار اثرات دیکھے۔ فقلت یا رسول اللہ ما ھذا الذی اری فی وجہک، میں نے درخواست کی اللہ کے رسول آپ کے چہرے میں یہ ناگوار اثرات میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ قال، تو آپ نے فرمایا امرین اتخوفہما علی امتی بعدی، کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، الشرک والشہوۃ الخفیہ، ایک شرک کے بارے میں، دوسرا خفیہ شہوت یا بری نیت۔ اما انہم لا یعبدون شمسا، حضور فرماتے مجھے یہ تو یقین ہے کہ میری امت کبھی سورج کی پجاری نہیں ہوگی، ولا قمرن، نہ چاند کو پوجے گی، ولا وثنن، نہ کسی بت کی پوجا کرے گی، ولکنہم یراؤون باعمالہم، لیکن وہ اپنے عملوں کا دکھاوا کیا کریں گے۔ فقلت یا رسول اللہ اھذا شرک، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ شرک ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہے کہ میری امت میں یہ دو گناہ آ جائیں گے کہ عمل نیکی کا کریں گے لیکن دکھاوے کے لیے۔ یہ شرک اس کو بتایا، ورنہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح دیگر مشرکین دنیا کے شرک کے کام کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، چاند سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ کام میری امت نہیں کرے گی۔ یہ تو الحمدللہ یہ امت ان کاموں سے بری، کبھی بھی یہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگی، لیکن یہ کمی آ جائے گی وَلَكِنَّهُمْ يُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، اپنے عملوں کا دکھاوا کیا کریں گے، ریاکاری سے کام لیں گے۔ قلت وما الشہوۃ الخفیہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خفیہ شہوت کیا ہے؟ قال یصبح الرجل صائما، آدمی نے صبح روزہ رکھا ہوگا، فتعرض له شہوۃ من شہواته، تو اس کی نفسانی خواہش دن کے وقت آڑے آ جائے گی، فیوافیھا ویدع الصوم، وہ اپنی خواہش نفس پوری کر لے گا اور روزہ چھوڑ دے گا۔ یعنی فرض روزہ رکھ کر دن میں اگر نفسانی خواہش نے جنسی میلان کی طرف اس کو متوجہ کر دیا تو وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کر بیٹھے گا اور فرض کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے کہ نیت کے اندر اخلاص نہیں رہے گا، یہ ہے خفیہ شہوت۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ الشہوۃ الخفیہ ما لا یرضی اللہ عز وجل، وہ خفیہ شہوت جس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ ایسی نیت اور ایسا ارادہ دل کے اندر پیدا کرنا جس سے خدا ناراض ہو، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت سے خوف کھاتا ہوں۔ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہترین تربیت صحابہ کرام کی کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی اتنی عظیم الشان اعلیٰ کردار صحابہ کرام کو نصیب ہوا کہ پوری تاریخ انسانی میں اس جیسا اعلیٰ کردار کہیں بھی انسانیت کا نظر نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، مہاجرین جب مکہ سے مدینہ پہنچے تھے تو انصار نے، جو وہاں کے لوکل مسلمان تھے،
انہوں نے کتنا بڑا ایثار پیش کیا تھا کہ حضور نے کسی بھی مہاجر کو پکڑ کر کسی انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا تو وہ ایسا بھائی بنا سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر. اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں ہیں تو اپنے بننے والے مہاجر بھائی کو کہا یہ 2 بیویاں بیٹھی ہیں میری, تو اب میرا دینی بھائی ہے, ان میں سے تو جس کو پسند کرتا ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں, تو اس کو اپنے نکاح میں لیا. یہ میرا پورا گھر ہے, جتنا اس کا رقبہ اس کو آدھا آدھا کرتا ہوں, آدھا تیرا اور آدھا میرا ہے. جتنا اس کے اندر سامان پڑا ہے آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے. یہ میرے باغات ہیں کھجوروں کے, ان باغات میں آدھے تیرے ہیں اور آدھے میرے ہیں. یہ فصلیں اور یہ میری اپنا زمین ہے پیداوار کی زرعی زمین, یہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری. حضرات دنیا میں کہیں بھی آپ نمونہ انسانی تاریخ میں ایسا نہیں, اتنا بڑا ایثار. بلکہ ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سارا مال غنیمت ملا, تو آپ نے انصار صحابہ کو پکارا کہ آؤ آج میں تمہیں یہ جاگیریں تمہارے حصے میں تقسیم کر دوں, کیونکہ تم نے بہت بڑا ایثار سے اور قربانی سے کام لیا ہے. تو انصار صحابہ نے اس وقت بھی یہی جواب دیا, حضور اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ ساری جاگیریں ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دی جائیں. آج ہم 5-10 روپے پہ بے ایمان ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے چھیننے اور دھوکے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو آتا ہوا مال اور جاگیریں اس کو ٹھکرا رہے ہیں اور ترجیح دے رہے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں پر جو اپنے گھر بار چھوڑ کے مکے سے مدینے صرف دین کی خاطر آئے تھے. اس لیے یہ دین اور یہ اسلام سراسر ایثار اور قربانی کا مذہب ہے. اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ شدید ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5, مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. ان مارد عادہ, بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے, اس کی بیمار پرسی کی جائے. اور یہاں پر مسلمان کا مسلمان پر حق بتایا گیا ہے, دیوبندی بریلوی اہل حدیث یا سنی وہابی کا نہیں بتایا گیا. مسلمان دیوبندی ہو اور کسی کو وہابی کو خبر چل جائے وہ اس کی خبر لینے جائے, اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے, وہ مسلم ہے, وہ کلمہ گو ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان امام اس دنیا کے مسلمانوں کے, ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو کافر کہنے پر بڑے تیز ہیں. اتنا بڑا امام وہ کہتا ہے لا نکفر اہل القبلہ, جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے ہم اس پر کفر کا فتویٰ کبھی نہیں لگا سکتے. حضرات مسلمانوں کے خلاف جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں, اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منع کرتے گئے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھے اور کفر اور باطل کو جگہ جگہ مسلمانوں پر قبضہ کرنے کی جو ہے ہمت ہوئی اور جرت. اس لیے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے, میں اس کی عیادت کے لیے کیوں جاؤں. جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اگر وہ بیمار ہے اس کا, اور پھر یہ بھی بہانہ نہ کیا جائے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کیا کریں جی وقت کی بڑی مجبوری ہے. حضور فرماتے ہیں یہ رائٹ ہے مسلمان کا مسلمان پر, آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. ٹائم ہے یا نہیں ہے, وقت نکالنا پڑے گا, جس طرح اپنی جاب کے لیے وقت نکالا جاتا ہے, جس طرح خود بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس وقت نکالا جاتا ہے جانے کے لیے, اسی طرح جو مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہوگا. بھائی ماتا شاہدہ جنازہ تھا,
دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ یہی بہانے نہ ہوں کہ کیا کریں جی اس ملک میں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم تو مرتے دم تک نہیں ملے گا، ٹائم نے آپ کو کبھی فارغ نہیں کرنا ہے، اور ٹائم کبھی آپ کو فارغ کروا بھی لیتا ہے۔ اچانک آپ کے باپ کے فوتگی کی خبر آ جائے، گاڑیاں وہیں چھوٹ جاتی ہیں، جابیں وہیں چھوٹ جاتی ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں افسوس کے لیے کہ اب دوستوں نے افسوس کے لیے آنا ہے۔ اس وقت ٹائم کدھر جاتا ہے؟ یعنی اپنی ذاتی دیکھنا تو یہ ہے، پریفرنس کس چیز کو دی جا رہی ہے، امپورٹنس کس چیز کی ہے، ترجیح کس چیز کو دی جا رہی ہے۔ ترجیحات ہی بدلنے کی ضرورت ہے، جو حضور نے فرمایا ہے ان چیزوں کو ترجیح دی جائے۔ تیسری چیز وَإِن مَرَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے پاس سے گزرے اس پر سلام کہے، کوئی امتیاز نہ کرے یہ کس مسلک کا ہے، ہر مسلک کا آدمی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ اس لیے بلا امتیاز سلام کیا جائے، اور سلام کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شخص کے دل میں تواضع ہے اور عاجزی ہے۔ جو آدمی کسی کے پاس سے گزرتا ہوا سلام نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی مغرور ہے، پرلے درجے کا متکبر ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ شیطان تکبر ہی کی وجہ سے مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ایک سجدہ کا انکار کر کے وہ راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی طرف سے مرعون ہوا۔ اور چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مسلمان کا رائٹ مسلمان پر، کہ اگر اسے چھینک آئے اسے دعا دے۔ یہ کافر لوگ تو دعا دیتے ہیں، گاڈ بلیس یو، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کیا سکھایا۔ چھینک لینے والا الحمدللہ کہے، اس کے برین کو جو ریلیف ملا قدرت کی طرف سے، وہ اللہ کو اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور سننے والا پاس جو مسلمان ہے اس کو اس دعائیہ جملے کے ساتھ جواب دے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ یہ گاڈ بلیس یو کا حالانکہ تعلیم ہمارے پیغمبر کی ہے، ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے۔ وَإِن دَعَاهُ وَلَوْ عَلَىٰ قُرَاعٍ أَجَابَهُ۔ چھٹی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا رائٹ مسلمان پر، کہ اگر وہ آپ کو کھانے کے لیے پکارے، دعا کا لفظ ایک مجمل ہے، کھانے کے لیے بلائے یا اپنے کسی تعاون کے لیے بلائے، معاونت کے لیے، اجابہ تو اس کی اس پکار پر لبیک کہیں، اس کا جواب دیں، فوری طور پر اس کے کام آئیں، نہ اس کے کھانے کی دعوت کا انکار کیا جائے، نہ اس کا کوئی کام ہو تو اس میں تعاون سے انکار کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، 6 حق ہیں مسلمان کے، ان میں سے 5 جو اوپر ذکر ہوئے، اور چھٹا یہ اذا استنصحک فانصح لہ، تجھ سے اگر وہ خیر خواہی اور نصیحت مانگتا ہے، کوئی اچھا مشورہ تو اس سے مانگتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دے دے، اس کی خیر خواہی کر، کبھی مسلمان کی بدخواہی نہ چاہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، ان میں 2 چیزوں کا اضافہ یہ کیا، ابرار المقسم، مسلمان اگر کسی مان کے ساتھ کسی مسلمان سے قسم کھا بیٹھتا ہے کہ تجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی میرا یہ کام کر دے، تو اگر آپ کے امکان میں آئے تو اس کا ہر صورت میں کام کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ مسلمان کا حق ہے، اس کو آپ پر اعتماد ہے کہ وہ آپ کے لیے قسم کھا رہا ہے، اور اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگنے دیں، اس کا کام کر کے دکھائیں۔ اور 7ویں چیز نصر المظلوم، کہ جو مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ جو بھی مظلوم مسلمان، یہ نہ ہو کافر پیٹ رہا ہو اور مسلمان پاس کھڑا ہنس رہا ہو۔ مسلمان غیرت مند ہونا چاہیے،
کہ جہاں بھی اس کے بھائی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ یہ تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے دنیا سے گزرے۔ افسوس کہ ہم نے اپنی آپ کی تعلیمات کو بھلا دیا، اور دین سے ہماری دوری کا نتیجہ ہے آپ اپنی آنکھوں سے بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ، کہ بیویاں پوری طرح فرمانبردار نہیں۔ یہ پیچھے شاید آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا، کسی نے بفلو میں پکڑ کے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا، مار ڈالا، مسلمان اور پاکستانی۔ یہ کیوں آخر واقعات پیش آ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ دین کی تعلیم میں اللہ کا خوف ہو تو آدمی اس طرح کے کام کرے۔ کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں اور یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے اپنے عملوں کا حساب دینا۔ مسلمان کوئی شترے پہ مہار تو نہیں ہے کہ جو جی چاہے دنیا میں کرتا پھرے اور جس باغ میں چاہے چرتا پھرے، بلکہ اس کو خداوند عالم نے جو پیدا کیا ہے تو اس کی لگام ڈالی ہے دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، کہ جہاں جہاں تجھے ایمان اجازت دیتا ہے وہاں تک جا سکتا ہے، جہاں ایمان اجازت نہیں دیتا وہاں دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ آنکھوں تک کو لگام دی گئی، زبان کو لگام دی گئی، کانوں کو لگام دی گئی، دل و دماغ کو لگام دی گئی۔ مسلمان بے لگام نہیں ہو سکتا۔ یہ جس خدا کو ماننے والا ہے وہ خداوند عالم چھپی ہوئی نیتوں کو پوری طرح جانتا ہے۔ جس خدا پر ہم ایمان لائے وہ خدا ہمیں انتہائی تاریک کوٹھڑیوں میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ہم دنیا بھر کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے کبھی نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے جس خداوند عالم سے ہمارا معاملہ ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یہ قرآن میں جگہ جگہ کہا۔ اس لیے اپنی نیتوں کی درستی اور اپنی نیت کی اصلاح، اپنے عملوں کی اصلاح اور اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے کی فکر، اپنی اولاد کو دین پر چلانے کی فکر، اس سلسلے میں حضرات ٹائم بھی نکالیں، کوشش بھی کریں، اس کو اہمیت بھی دیں۔ نرا اس دنیا میں ہم پیٹ پالنے کے لیے یا بچوں کو پالنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ پیٹ پالنے کے لیے سانپ اور بچھو، کتے اور خنزیر بھی پیدا کیے گئے ہیں، وہ بھی اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ پیٹ پالنا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزار کر اور ہر اس برائی سے بچ کر جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اپنی زندگی کو صاف ستھرا گزار کے دنیا سے نکل جانے کا نام کامیابی ہے۔ نرا پیٹ پالنا ہر وقت کسی کی زبان پر رہتا ہے، کیا کریں جی، پیٹ پالنا ہے، بچے پالنے ہیں۔ بھئی یہ کام تو ہر جانور کر رہا ہے، جانوروں کی سطح تک تو نہ گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ کو اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اپنے اس منصب کو دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کتنا عظیم الشان مرتبہ دیا ہے، اور اس مرتبے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو اس کا شعور بھی نصیب کرے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام،
اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر.